ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت افسردہ دن ہے، کیونکہ آج جو 57 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس کی شہادت ہو گئی۔ پرسنلی مجھے علی خامنائی صاحب سے ملنے کا بہت شوق تھا، اور میری زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ میں جب کبھی ایران عراق زیارات پہ جاؤں تو میری ان سے ملاقات ضرور ہو۔ کاش کہ یہ سعادت مجھے مل جاتی، کیونکہ ایک دیکھیں ولی صفت بندہ جس کے لیے دنیا یعنی کہ جس کو جھکا نہیں پائی، جس کو امریکہ، جس کو اسرائیل جھکا نہ پایا، ایون کہ اس نے اپنی شہادت قبول کر لی لیکن وہ جھکا نہیں۔ حالانکہ اس کو یقین بھی تھا کہ وہ ان قوموں کے آگے یہ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ شیر دلیر جو تھے یہ اکیلے ہی ڈٹے رہے۔ اور اگر ایران جھک جاتا تو یہ جنگ ختم ہو جاتی، لیکن یہی تو کربلا ہے جہاں جھکنا حرام ہے، جہاں جھکنا جرم ہے۔ ساری جنگ بیعت کی ہے، اللہ کے سوا جو کسی کو سپر پاور نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، لہجے کی ذرا دیکھ جواں ہے کہ نہیں ہے، بالوں کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے۔ ان کے بالوں کی سفیدی پہ نہ جائیں، گو کہ ان کی ایج 86 سال تھی، لیکن کسی جوان سے زیادہ طاقت تھی ان کے جذبے میں، ان کے ایمان میں، کہ وہ اکیلے ہی ڈٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے کسی صورت بہر کیف انہوں نے کہیں پہ بھی اپنے آپ کو نہیں جھکایا اور کہیں پہ بھی اپنی شکست تسلیم نہیں کی۔ مومنوں میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو خدا کے ساتھ اپنے عہد کے سچے ہیں، ان میں سے کچھ عہد پورا کر چکے ہیں اور کچھ ابھی تک منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں بھی ذرا تبدیلی نہیں کی ہے۔ تو ان کی جب میت کی آج میں نے پکچر دیکھی جہاں ملبہ ان کے اوپر گرا ہوا ہے اور ایک پر نور چہرہ جو ہے وہ اس ملبے کی زد میں ہے، تو اس پہ بہت سے لوگوں نے شاعری کی، اور میری نظر سے بھی ایک شعر گزرا جو کہ ہے، اے میرے دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ، وقت خود ہی یہ بتائے گا کہ میں زندہ ہوں، کب وہ مرتا ہے جو زندہ رہے کردار کے ساتھ۔ تو اس طرح کے جو بہادر شہید لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ شاید ہمیں ورثے میں شہادتیں ہی ملی ہیں، ہمیں جو ورثہ ملا ہے اس میں ہمیں شہادت ہماری میراث ہے، کیونکہ ہمیں ماؤں نے اپنے دودھ میں پلایا ہے یہ۔ ان کی شہادت پہ سارا اسلامی دنیا سب جو ہیں وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہیں۔ بہت سے صبح سے میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے مختلف ممالک میں، خاص طور پہ ایران میں، ایون کہ اسلام آباد میں بھی ایک پرامن احتجاج جاری ہے، جس میں پولیس کی فائرنگ بھی ہوئی ہے اور کافی یعنی کہ حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ حالات دہشت گردوں کی وجہ سے دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اسلام آباد میں، تو اس پرپس کی وجہ سے لوگوں کو، نہتے لوگوں کو مارا گیا، تشدد کیا گیا ان پہ۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک پرامن احتجاج تھا، اور ظاہر ہے اپنے رہبر، اپنے لیڈر کی جدائی تو کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا، اور وہ تو بہت محترم تھے ایک شیعہ کمیونٹی کے لیے، نہیں عالم اسلام کے لیے۔ ہر بندے نے ان کی تعریف کی ہے، ہر بندہ ان کے لیے رو رہا ہے، کیونکہ ایک اکیلا بہادر شیر، جو کہ بوڑھا شیر، جو کہ امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھتا تھا اور اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھتا تھا، تو وہ کیسے جھک سکتا تھا؟ اس کا ایمان جو ہے وہ کسی جوان سے بھی زیادہ اسٹرانگ، اور یعنی ایک بڑھاپے میں بھی انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، وہ جھکے نہیں۔ وہ کیا ایک شعر ہے، نبھا رہی ہیں اکیلے ہی رسمیں شبیری، نہ کوفیوں سے توقع نہ ڈر یزید کا۔ جنگل کا طبل جو ہوتا ہے وہ مردوں کو نامردوں سے الگ کر دیتا ہے، تو ایک بوڑھے آدمی سے مغرب اس قدر خوفزدہ تھا کہ جب تک انہوں نے ان کو شہید نہیں کر دیا ان کو چین نہیں آیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسی گندی شکل جو ہے وہ آج بہت خوش ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو۔ میں حیران ہوتی ہوں، شاید قدرت کو ہم نہیں جان سکتے، قدرت کے راز قدرت ہی جان سکتی ہے، کہ یہ جو دو منحوس ہمارے سروں پہ سوار ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو، ان کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مارتا؟ یہ کیوں ہمارے سروں پہ سوار ہیں؟ کیوں یہ ابدی موت نہیں سو جاتے؟ کیوں انہوں نے مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر رکھی ہے؟
کیوں ان لوگوں کو اس دنیا سے نہیں اللہ تعالیٰ اٹھا رہا، جن کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے. یہ 2 لوگ مل کے مسلمانوں کو انہوں نے بہت زیادہ ذلیل و خوار کیا ہوا ہے. یہ شعر مجھے سب سے زیادہ پسند آیا جو کہ امام علی خامنائی کے لیے تھا. ان کے لیے ہے: غم تیرے جانے کا بھی ہے لیکن ایک بات کھائے جا رہی ہے، کون للکارے گا باطل کو تیرے لہجے میں. واقعی ان کی طرح تو کوئی بھی نہیں للکار سکتا. جو وہ تھے ان کا نعم البدل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن خدا نے ان کے جگہ یہ عمل کیونکہ رکے گا نہیں، یہ کبھی رکنے میں نہیں آ سکتا کہ ایک شعر چلا جائے تو دوسرا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نہ سوچا ہو، کیونکہ امام زمانہ کے ظہور تک کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو پیچھے اس مسند کو سنبھالے گا، ایمان کے اس پرچم کو لہرائے رکھے گا. خبیث فطرت لوگ تو آج جشن منا رہے ہیں. میں نے کچھ افغانستان کی ایک لیڈی ہیں جن کا نام ابھی مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، کافی موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور وہ ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں علی خامنائی کی شہادت پہ. تو افسوس کا مقام ہے کہ ایک بوڑھا مسلم فوت ہو گیا. فوت بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ شہید ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کفار اور مسلم کی جنگ تھی اور اس میں ان کو بہترین شہادت کا رتبہ نصیب ہوا ہے. میں نے صبح سے جب یہ خبر سنی تو دل کافی بھاری تھا اور میں نہیں ویڈیو بنا پا رہی تھی کیونکہ میں صدمے میں ہوں اور بہت زیادہ دکھ میں مبتلا ہوں، کیونکہ وہ میرے آئیڈیل تھے اور وہ عالم اسلام کے ہیرو تھے اور ان کی ابھی بہت ضرورت تھی ہمیں، اور ان کا اتنا جانا جلدی بنتا نہیں تھا. لیکن میں اب کیا کہوں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کیا بہتری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر سمجھتی ہے، ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے. استقامت کا استعارہ جس نے نظریات کی گواہی اپنی شہادت سے دی، قدس کے باسیوں کی طرح ان راستوں پر چلا جس کا انجام شہادت کے سوا کچھ نہیں، یقینی موت دیکھ کر بھی ڈٹا رہا. تیری بہادری کو سلام اے فارس کے شیر، جسے فیران یا کسی ایک مکتب فکر کا نہیں پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے. اللہ پاک رہبر جیسا لیڈر تو دوبارہ کب دے گا پتہ نہیں، لیکن یاد رکھیے گا یزید کو للکارنے والے لیڈر آج ہم سے جدا ہو گیا، اور یزید کو للکارنے والے جو بھی اس دنیا میں آئے انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی موت کے ساتھ اس دنیا سے اپنی طرف بلایا. لیکن ان کا کیا جو کہ اس محاذ پہ ابھی تک یزیدیت کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و باطل کی اس جنگ میں ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ علی خامنائی کے درجات کو بلند کرے جو کہ ہمیں ایک بہت بڑا داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے چلے گئے، ایک اچھی دنیا کی طرف چلے گئے. اور یقیناً حضرت علی نے انہیں باہوں میں لیا ہوگا اور ان کی شجاعت پہ نو ڈاؤٹ وہ جھومتے بھی ہوں گے. لیکن اب ہمارا کیا؟ ایک شعر تھا جو چلا گیا اس دنیا سے. کیا علی خامنائی جیسے دوبارہ کبھی کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہمیں ان جیسے نیک سیرت، نیک صفت بزرگ ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کیے جائیں. جو عطا کیے گئے تھے ان کی شاید ہم لوگوں نے ان کی ہم قدر نہیں کر پائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا. اور سوچنے کا مقام ہے کہ اگر آج ان کو شہید کیا گیا ہے تو ہم ان سے قطعاً دور نہیں ہیں. ان قوموں سے، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ہم ان سے بالکل بھی دور نہیں ہیں. اگلی باری ہماری ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ آج ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں ایران کے ساتھ، تو کل ہمارے ساتھ بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.